جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ یہاں تک کہ قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور آج مکمل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت اور ترتیب کا صحرا بھی اسی جنگ کے سر جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد عرب کے کئی قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سے سب سے طاقتور دشمن اور چھوٹا نبی مسلمہ قذاب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے تمام باغیوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے بغاوتوں کو ختم کرتے گئے اور آخرکار سب کو کچل کر یمامہ پہنچے۔ اب باقی مسلمان لشکر بھی اپنے اپنے محاذ ختم کر کے اسی ایک فیصلہ کن جنگ پر نظریں جمائے ہوئے تھے، کیونکہ یہی لڑائی عرب کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ حضرت خالد بن ولید 13,000 مجاہدین کے ساتھ یمامہ کے میدان میں پہنچے، جہاں مسلمہ کے 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ مسلمہ کون تھا جس نے اتنی بڑی فوج اکٹھی کر لی تھی؟ اس کا تعلق نجد یعنی موجودہ مشرقی سعودی عرب کے نہایت امیر اور بااثر قبیلے بنو حنیفہ سے تھا۔ بچپن ہی سے اس نے رومی سلطنت کے شہر دمشق میں بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی اور جب واپس آیا تو اپنے قبیلے کے سرداروں میں شامل ہو گیا، بالکل ایسے جیسے آج کوئی شخص ہارورڈ یا آکسفورڈ سے پڑھ کر واپس آئے اور فوراً شہرت حاصل کر لے۔ ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کر لی تھی۔ مکہ کے ساتھ بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر مکہ فتح ہوا۔ پورے عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ بنو حنیفہ کے لوگ بھی مدینہ آنا چاہتے تھے۔ مسلمہ چند سرداروں کے ساتھ آیا، مگر اس نے شرط رکھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے جانشین بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کی چھوٹی شاخ اٹھائی اور فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ چھوٹی سی چیز بھی مانگو گے تو میں نہیں دوں گا۔ خلیفہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مایوس ہو کر واپس جانے کے بعد مسلمہ نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی نبی مقرر کر دیا ہے۔ کچھ لوگ خوش ہوئے، کچھ تذبذب میں پڑ گئے۔ پھر ایک شخص جو مدینہ سے آیا تھا، اس نے جھوٹ بول کر کہا کہ واقعی مسلمہ اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح قبیلے کے زیادہ تر لوگ گمراہ ہو گئے۔ مسلمہ نے دین کے بڑے بڑے احکام بدل ڈالے، شراب کو حلال کر دیا، فحاشی کو جائز کر دیا، فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے 5 کے بجائے 3 نمازیں رکھیں، رمضان کے روزے ختم کر دیے، گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کہہ دیا اور قرآن کی آیت بدل کر نئی کتاب بنانی شروع کر دی۔ اس آسان دین کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ کر اس کی طرف آنے لگے۔ مزید یہ کہ مسلمہ نے عرب کے سب قبائل کے بتوں اور غلط رسم و رواج کو قبول کر لیا، جس سے اسے ہر طرف سے حمایت مل گئی۔ آخرکار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، آدھی زمین آپ کی، آدھی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسلمہ قذاب کے نام، زمین نہ میری ہے نہ تمہاری، یہ تو اللہ کی زمین ہے اور وہ جسے چاہے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین میں مسلمہ کھل کر بغاوت نہ کر سکا، مگر وفات کے فوراً بعد اس نے اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر تیار کیے، ایک لشکر مسلمہ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ صرف روکنا ہے، حملہ نہیں کرنا، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم توڑ کر حملہ کر دیا اور ہار گئے۔ دوسری فوج حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئی، انہوں نے بھی یہی کیا اور شکست کھائی۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ پوری طاقت کے ساتھ جائیں اور مسلمہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں۔ یمامہ کے میدانوں میں
دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ شروع میں لڑائی بہت سخت تھی، مگر دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمان شہید ہوتے گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمہ کی فوج نے مسلمانوں کو خیموں تک دھکیل دیا جہاں عورتیں بھی موجود تھیں، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید کے اہلیہ بھی وہیں تھیں۔ صورتحال نہایت خطرناک ہو گئی۔ ایسے میں حضرت خالد بن ولید، حضرت زید بن خطاب اور چند بہادر صحابہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی شجاعت دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ واپس لڑائی میں شامل ہو گئے۔ جلد ہی مسلمانوں نے اتنا سخت حملہ کیا کہ دشمن بھاگ کر ایک مضبوط باغ میں جا گھسا اور دروازے بند کر لیے۔ ایک صحابی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں دیوار کے پار پھینک دیا جائے تاکہ وہ دروازے کھول سکیں۔ سب نے کہا یہ خودکشی ہے، مگر ان کے اصرار پر ایسا کیا گیا۔ انہوں نے بہادری سے دروازے کھول دیے اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اسی وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی تلاش میں تھے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور دور سے مسلمہ پر پھینک دیا، جو سیدھا لگا اور وہ مارا گیا۔ یوں نجد کا پورا علاقہ دوبارہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ باقی بغاوتیں بھی ختم ہو گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پورے عرب کے حکمران بن گئے۔ اس فتح نے سب کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اسلام زندہ ہے۔ اس جنگ میں 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن قرآن کی ترتیب میں بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن مکمل کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ مختلف حصوں میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ قرآن کو ایک مکمل کتاب کی صورت میں جمع کیا جائے، اور یوں قرآن کو موجودہ ترتیب میں محفوظ کر دیا گیا۔ سبسکرائب